اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل القریۃ التی کننا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وإنا لصادقون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 82 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 82 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس آیت میں ہمیں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے ہم 2 حصے کریں گے، اور پھر جو پہلا حصہ کیا ہے اس کے 2 حصے کریں گے۔ تو جو پہلا حصہ ہے وہ ہے واسأل القریۃ التی کننا فیہا، اور اسی میں دوسرا حصہ ہے والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس آیت کا جو مین دوسرا حصہ ہے وہ ہے وإنا لصادقون۔ تو جو پہلے حصے کا پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ واو حرف ہے، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے آگے گرین کلر میں سین حمزہ لام، اس کو پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل وہ بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ تو اصل میں یہ تھا اسأل، جو کہ فعل امر ہے، سین حمزہ لام سے سأل یسأل با فتح یفتح سے استعمال کرتے ہوئے۔ تو سأل یسأل سے ایک تو فعل امر بنتا ہے اسأل، اور ایک فعل امر بنتا ہے سل، تو دونوں طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر وہ جو حمزۃ الوصل ہے وہ بھی لکھنے میں نہیں آیا۔ القریہ منصوب استعمال ہوا ہے، بستی کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ التی جو ہے یہ اسم موصول ہے واحد مؤنث کے لیے۔ کنہ فعل ناقص ہے، جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور فی حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے القریہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے پہلے حصے کا، اس میں واو حرف ہے، اس کے بعد العیر منصوب استعمال ہوا ہے، اور یہ العیر پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد التی پھر اس میں موصول واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اقبلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، قاف با لام روٹ لیٹرز ہیں، باب افعال اقبلا یقبلو اقبالن، اس کے معنی ہے کسی کے سامنے ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے فی حرف جر ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی، اور یہ ضمیر جو ہے العیر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دوسرا حصہ جو اس آیت کا ہے وہ مختصر سا حصہ ہے، اس میں واو حرف ہے، انا از اکول ٹو انا پلس نا، جس میں انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اور نا ساتھ جو ہے وہ اس کا اسم ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل، اور اس کے بعد لام آپ دیکھ رہے ہیں لام تاکید، اور اس کے بعد آخری لفظ ہے اس آیت کا صادقون، جو کہ صادق کی جمع ہے، اور صادق جو ہے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، صاد دال اور قاف روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب نون سے صدق یصدق سچ بولنا کے معنی میں، تو گویا صادق کے معنی ہوں گے سچ بولنے والا۔ یوں الحمدللہ آیت نمبر 82 کے الفاظ پہ ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس آیت کے حوالے سے ورکنگ دیکھیں گے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی، اور اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل القریۃ التی کننا فیہا والعیر التی اقبلنا فیہا وإنا لصادقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 82۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ القریہ کے ضمن میں عبارت ہے القریۃ کل مکان اتصلت به الابنیہ واستقر اہلہ، وتقع علی المدن وغیرها جمع قرن على غیر قیاس لأن ما كان على فعلة بفتح الفاء من المعتل فجمعه ممدود مثل ركوة وركا وظبية وزبا، وجاء القرى مخالفا لبابه لا يقاس عليه، والمراد بالقرية هنا عاصمة مصر، والالف واللام للعہد الذہنی۔ اس عبارت میں القریہ کا معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کل مکان اتصلت به الابنیہ، کہ ہر وہ جگہ جس میں عمارتیں متصل ہوں، واستقر اہلہ، اور اس جگہ کے رہنے والے وہاں قرار پکڑے ہوئے ہوں، یعنی خانہ بدوش قسم کی آبادی نہ ہو بلکہ متصل مکانات والی ایک باقاعدہ بستی ہو، قصبہ ہو یا شہر ہو۔ وتقع المدن وغیرہ، چنانچہ کہا جا رہا ہے کہ القریہ کا اطلاق مدن پر جو کہ مدینہ کی جمع ہے، شہروں پر، اور شہروں کے علاوہ قصبات وغیرہ پر ہو جاتا ہے۔ القریہ کی جمع بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اس کی جمع قرا ہے، لیکن یہ خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ قریہ بروزن فعلہ، ایسا اسم معتل جو اس وزن پر ہو، فا کے فتحہ کے ساتھ اس کی جمع اسم ممدود کی شکل میں آتی ہے الف ممدودہ کے ساتھ، جیسے رکوہ کی جمع رکا اور زبیہ کی جمع زبا۔ رکوہ رہٹ اور کنویں کو کہہ دیا جاتا ہے، زبیہ ہرن، تو جیسے ان کی جمع رکا اور زبا الف ممدودہ کے ساتھ اسم ممدود کی شکل میں آئی ہیں، ایسے ہی قریہ کی جمع قیاس کے مطابق، قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق
قرا ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی جمع قرا الف مقصورہ کی شکل میں، یہ اس کے باب کے خلاف ہے اور اس پر کسی اور واحد اور جمع کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ القریہ کی جمع جو قرا ہے، اسی کی مناسبت سے مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے ام القرا، اور ام القرا کا معنی بستیوں کی ماں، بستیوں اور آبادیوں اور شہروں کا مرکز، چنانچہ مکہ مکرمہ کی یہی حیثیت ہے کئی اعتبارات سے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ القریہ پر جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، اور یہاں اس سے مراد خاص بستی ہے، اور وہ ملک مصر کا اس وقت کا دارالحکومت ہے، عاصمت مصر۔ آیت کے کلمہ العیر کے ضمن میں عبارت ہے العیر المراد بہا رفاقہم فی العیر۔ عیر دراصل غلہ لانے والے قافلے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ قافلہ تو بڑا ہوگا۔ یہاں جو برادران یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں، تو مراد قافلے سے قافلے کے اندر جو ان کے رفیق ہیں اور ان کے ساتھ آنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ جی مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 82 کی ورکنگ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو آپ کے لیے لے کے آئے تھے وہ آپ نے سمجھ لی۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں جو ہم نے جملے بنائے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو اس میں جو پہلا جملہ ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اس لیے کہ جو مضمون چل رہا ہے اس کے مطابق ہی واو عاطفہ ہی ہوگا، اور ہمارے آج کے سبق کے اعتبار سے یا نئی آیت کے شروع میں آنے والے واو کے اعتبار سے یہ واو مستانفہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس فعل امر ہے، فعل بفاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا۔ القریہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، اور القریہ کے بعد جو التی اس میں موصول آ رہا ہے وہ صفت بن رہا ہے القریہ کی، اور اس میں موصول جو ہے وہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے کنّا فیہا، اور صلۃ الموصول جو ہے وہ فعل ناقص سے شروع ہو رہا ہے، فعل ناقص اپنے اسم کے ساتھ موجود ہے۔ نا ضمیر مرفوع متصل کانا کا اسم ہے، اور فیہا جو ہے یہ جار مجرور کانا کی خبر ہے، پھر کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ہے التی اسم موصول کے لیے، اور التی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر اب صفت بن رہا ہے القریہ کی، اور پھر القریہ اپنی صفت سے مل کر، یعنی القریہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی بن رہا ہے اس الفعل کے لیے، اور اس الفعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ وہ پہلا جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے والعیر التی اقبلنا فیہا۔ اس کا انالیسس بھی بالکل آسان ہے، واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے۔ العیرہ جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر، اس کے اعراب پہ بعد میں بات کریں گے کس کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے، بہرحال ابھی ہم اس کو موصوف بناتے ہیں اس لیے کہ آگے التی اس میں موصول آ رہا ہے۔ التی اس میں موصول جو ہے وہ العیر کے لیے صفت بن جائے گا، چاروں اعتبارات سے مطابقت ہو جائے گی، اور اس میں موصول التی جو ہے اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے اقبلنا فیہا۔ اقبلنا فعل بفاعل ہے، نا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور فیہا جار مجرور متعلق ہے اقبلنا فعل کے، اور اقبلنا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا التی اس میں موصول کے لیے، اور التی اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر صفت بنا العیر کے لیے، اور العیر موصوف اپنی صفت سے مل کر اس کا عطف ہو جائے گا القریہ پر۔ تو یوں یہ جملہ بھی ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور جو آخری جملہ ہے وہ سمپل سا جملہ ہے، واو کو ہم عاطفہ مان لیتے ہیں یا استنافیہ مان لیتے ہیں۔ انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، نا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور صادقون اس کی خبر ہے جو کہ مرفوع ہے، اور خبر پر لام مزالقہ داخل ہوا ہے، اور یوں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی اس طرح ہماری ورکنگ جو ہے جملوں کی مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس ورکنگ کو محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے میچ کرتے ہوئے۔ محمود صافی صاحب نے اس القریہ والے جملے کو فی محل نصب معطوف علی جملہ مقول القول قرار دیا ہے جو پچھلی آیت میں تھا، اور جملہ کنّا فیہا لا محل لہا صلۃ الموصول التی اقبلنا فیہا لا محل لہا صلۃ الموصول التی الثانی، اور جملہ انا لصادقون فی محل نصب معطوف علی جملہ مقول القول۔ تو سمپل سی آیت تھی جی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور اس بستی سے پوچھ، یہاں پر بستی سے پوچھ سے مراد ہے بستی والوں سے پوچھ جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، یہاں بھی قافلے والے مراد ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی 82 آیات الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔